السلام علیکم دوستو، میں ہوں معظم فخر۔ دوستو اب آج عمران خان کے ایک جو انہوں نے انٹرویو دیا تھا اس کا بڑا شور مچا ہوا ہے، اور کچھ لوگ تعریفیں کر رہے ہیں، کچھ لوگ بڑی تنقید کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان نے ایسا کیا دیا جس پر اتنا زیادہ شور مچ رہا ہے۔ وہ انٹرویو کے اندر ایسی کیا خاص بات تھی؟ آپ نے دیکھا ہوگا جب سے پی ڈی ایم کی موومنٹ چلی ہے، عمران خان صاحب نے مختلف ٹی وی چینلز کے اپنے اینکرز کو بلا کر اس کے ساتھ انہوں نے کوئی گفتگو کی ہے، کامران خان کے ساتھ بھی کی ہے، اور کل سما والوں کے ساتھ بھی کی تھی، اور باقی چینلز کے ساتھ بھی انہوں نے کی ہے۔ لیکن کل کے انٹرویو کے اندر کیا باتیں تھیں ایسی جس کے اوپر ہم اتنا شور سن رہے ہیں؟ تو آئیں ذرا اس پر تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں۔ چند ایک پوائنٹس ہیں، زیادہ تفصیل نہیں، اہم جو باتیں 2 گھنٹے کا انٹرویو تھا، لیکن ہم اس میں سے چند نکات نکالتے ہیں جس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ پہلا نقطہ انہوں نے یہ تھا کہ میں 5 سال پورے کروں گا، اپوزیشن کو این آر او نہیں دوں گا۔ دوسرا نقطہ انہوں نے کہا کہ فوج میرے ماتحت ہے، بالادست ادارہ نہیں ہے۔ تیسرا نقطہ، فوج میں نواز شریف کے خلاف غصہ ہے اور فوج چاہتی ہے کہ ان کے خلاف غداری کا مقدمہ یا بغاوت کا مقدمہ چلنا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے، اور تمام جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ ہماری اکانومی اب ٹیکنگ آف پوزیشن پہ آ گئی ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ لاہور کا جلسہ ناکام تھا، آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ کیا حال ہو رہا تھا ادھر لاہور میں جلسہ تھا، اور میں بنی گالہ میں کیا کر رہا تھا، یہ سب نے دیکھا ہے۔ اور پھر ایک ان کا نقطہ تھا اسٹیبلشمنٹ کے والے سے، لیکن یہ اس گفتگو کے اختتام پر میں وہ آپ سے ذکر کروں گا۔ اسٹیبلشمنٹ والا نقطہ کیا تھا اور اس نقطے کے اوپر کیا عمومی رائے ہے؟ پہلا نقطہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی میں 5 سال پورے کروں گا اور این آر او نہیں دوں گا۔ یہ تو وہ بیانیہ جو عمران خان حکومت نے جب سے اقتدار سنبھالا ہے وہ اسی ایک نقطے پر بیس کری ہے کہ این آر او نہیں دوں گا، این آر او نہیں دوں گا، این آر او نہیں دوں گا۔ وہ نہ دیں این آر او، اس میں کیا ہے؟ کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔ اپوزیشن ہے، اس نے اگر چوری کیا تو اس کو سزا ملنی چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کسی نے اگر ڈکیتی کی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، کسی نے منی لانڈرنگ کی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن یہ احتساب جو بنیادی چیز ہے، احتساب کو اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو میرے ساتھ بیٹھا ہے وہ پاک صاف ہے، اس نے اگر چینی مافیا کیا ہے یا آٹا مافیا کیا ہے تو وہ پاک صاف ہے، لیکن جو باقیوں نے کیا ہے وہ غلط ہے۔ تو احتساب کریں، اکراس دی بورڈ کریں، اور فیورٹس کو اس میں نظر انداز نہ کریں، یہ تو بڑی ڈیفینیٹ بات ہے۔ دوسری بات ہے 5 سال پورے کرنے کی۔ ہر جمہوری حکومت کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی آئینی مدت کو پورا کرے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب عمران خان صاحب اپنی 5 سال کی مدت پوری کریں، جس طرح نواز شریف صاحب نے کی حکومت، یعنی کہ نون لیگ کی حکومت نے 5 سال پورے کیے، پیپلز پارٹی کی حکومت نے 5 سال پورے کیے۔ بے شک ان کے پرائم منسٹرز کچھ آگے پیچھے ہو گئے، تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو بھی اپنی 5 سال کی مدت پوری کرنی چاہیے۔ پھر کہتے ہیں جی فوج ماتحت ہے میرے، بالادست نہیں ہے، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ اگر ہم رولز آف بزنس دیکھیں تو فوج وزیر اعظم کے ماتحت ہے، ایک ریاست کا ایک اہم ستون ہے، اور صدر مملکت اس کے سپریم کمانڈر۔ نئی بات یہ ہوتی کہ وہ یہ کہتے کہ آج کے بعد فوج کا سیاست کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ نئی بات یہ ہوتی وہ کہتے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی بھی طریقے سے کسی بھی حکومتی کارروائی کا حصہ نہیں بنے گی، یہ نئی بات ہوتی۔ نئی بات کرتے وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ آج کے بعد نہ ووٹ بدلے گی، نہ ووٹ بدلنے کی کوشش کرے گی، نہ سیاسی جماعت بنائے گی، نہ سیاسی جماعت توڑے گی، اور نہ ہی کسی پسندیدہ امیدوار کی حمایت کرے گی، یہ نئی بات ہوتی، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب پرائم منسٹر صاحب ہیں، وہ فوج ان کے ماتحت ادارہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن نئی بات اس میں بار طور کوئی نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف فوج میں غصہ ہے، کیونکہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ فوج کے خلاف ہے، اس کی وجہ سے فوج کے اندر اس میں ریزنمنٹ آ رہی ہے، اور اس ریزنمنٹ کی وجہ سے یہ ایک مطالبہ بنتا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف بغاوت یا غداری کا مقدمہ قائم کیا جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا پرائم منسٹر صاحب اب پاک فوج کے ترجمان بھی ہیں؟ اب ان کو یہ ذمہ داری اضافی دے دی گئی ہے کہ وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جگہ پر اب خود آ کے تو وہ پاک فوج کے رد عمل سے میڈیا کو آگاہ کریں۔ بھائی آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا جو کام ہے آپ اپنے کام کی طرف فوکس کریں۔ فوج کیا چاہتی ہے، اس کا کیا مطالبات ہیں، وہ پرائم منسٹر تک پہنچائے، یا اگر اس نے پبلک تک پہنچانی ہے تو ان کے پاس اس کا اپنا فورم موجود ہے۔ کیونکہ جب یہ بات آپ کرتے ہیں تو فوج کی سیاست میں مداخلت کے بیانیے کو تقویت ملتی ہے۔ آپ خود یہ تاثر دے رہے ہیں کہ فوج آپ کو آ کے بتا رہی ہے، اپوزیشن کی شکایتیں لگا رہی ہے، اس سے آپ فوج کو بدنام کر رہے ہیں، فوج کو کوئی تمغے نہیں مل رہے اس سے، فوج سے
اس کو آپ کو اس نقطے کو سمجھنا چاہیے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کا جلسہ ناکام تھا، سردی میں تھے لوگ ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، کوئی ادھر بیٹھا ہوا تھا، کوئی ادھر بیٹھا ہوا تھا، اور شام تک جلسے کے اندر کوئی نہیں تھا۔ پھر ساتھ ہی آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے تو دیکھا، میں نے تو جلسہ دیکھا نہیں، میں تو اپنے ٹامی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ تو اگر آپ نے جلسہ دیکھا نہیں تو پھر ٹامی کے ساتھ کھیلنے کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آپ اہمیت نہیں دے رہے اپوزیشن کو، آپ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اپوزیشن کو آپ کو اہمیت دینی چاہیے، کیونکہ جمہوری نظام کے اندر اپوزیشن جتنی اپوزیشن کی اہمیت ہے اتنی حکومت کی اہمیت ہے۔ اپوزیشن گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے، اور اگر اپوزیشن احتجاجی موڈ میں ہے تو آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اس کو انگیج کریں اپنے ساتھ مذاکرات کے ذریعے، اور اگر ان کے کوئی جائز مطالبات ہیں تو ان کو پورا کریں، اور اگر غلط مطالبات ہیں تو ان کو دلائل کے ذریعے جمہوری انداز کے ذریعے اس بات پر قائل کریں کہ آپ کا یہ نقطہ غلط ہے، آپ کا یہ نقطہ صحیح ہے، تاکہ جمہوری عمل آگے بڑھ سکے۔ کیونکہ اگر آپ ریجیڈیٹی دکھائیں گے، اگر آپ اپنے موقع پر اس سختی سے ڈٹے رہیں گے تو جمہوریت کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ میری رائے میں سیاسی عمل کو آگے بڑھتے رہنا چاہیے، اس کو کسی جگہ پر آ کر باٹل نیک نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ نقطہ جو میں آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہ رہا تھا انٹرویو کا، جس کا میں نے کہا تھا کہ میں اپنے گفتگو کے آخر کے اندر اس کا ذکر کروں گا۔ پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ نواز شریف صاحب کی حکومت بنی تھی 2013 میں، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کی حکومت بننے میں مدد کی۔ بھائی یہی تو بیانیہ ہے نواز شریف کا کہ 2018 میں آپ کی حکومت بننے میں اسٹیبلشمنٹ نے آپ کا ساتھ دیا۔ تو انفیکٹ آپ بالواسطہ طور پر نواز شریف صاحب کے ہی بیانیے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ اگر وہ والا کام اسٹیبلشمنٹ نے غلط کیا تھا نواز شریف صاحب کی حکومت بنوانے میں کردار ادا کر کے، تو آپ کی حکومت میں بنوانے میں کردار ادا کر کے وہ بھی غلط ہے۔ اگر وہ سیاسی تاثر تھا یا ایک پبلک پرسیپشن تھا تو یہ بھی ایک پبلک پرسیپشن ہے۔ اس کو گورنمنٹ لیول کے اوپر بیٹھ کے، پرائم منسٹر کی کرسی پر بیٹھ کے ایسی باتیں کرنا آپ کو زیب نہیں دیتا۔ ایسی باتیں کرنے سے آپ کے اوپر بھی اتنی ہی انگلیاں اٹھیں گی جتنی انگلیاں نواز شریف صاحب کے پاس اٹھیں گی، اور اتنی ہی انگلیاں اسٹیبلشمنٹ پر اٹھیں گی کہ اس کا یہ رول نہیں ہے کہ وہ ملک کے اندر سیاسی معاملات کو کنٹرول کرے یا اس کو ایک خاص سمت میں لے کے جائے۔ دوستو، پاکستان کا سیاسی نظام اس قسم کا ہے جہاں پر کوئی اصول، کوئی ضابطہ نہیں، جہاں پر کوئی معیار نہیں، کوئی پیمانہ نہیں۔ آج کا دوست کل کا دشمن، کل کا دشمن آج کا دوست۔ کوئی کل آپ کہتے ہیں میں پیٹ پھاڑوں گا، پیٹ پھاڑ کے لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، آج وہ آپ کے ساتھ ٹرک پہ سوار ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے سیاسی بیانیے کو اس لیول پر نہ لے کے جائیں جہاں پر کل جب ہم اس کو واپس لینا پڑے تو ہمارے لیے پرابلم ہو۔ آپ حکومت کریں، آپ کا رائٹ ہے، لوگوں کو بہتر معیار زندگی دیں، یہ آپ کا فرض ہے۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ مجھے اور آپ کو اچھی زندگی گزارنے کے لیے سہولتیں دینا آپ کا فرض ہے، لیکن اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ ایک ناکام حکمران ہیں۔ پھر چاہے ٹویٹر پہ آپ کے جتنے مرضی فالوور ہوں، پھر چاہے آپ جتنے مرضی بڑے جلسے کر لیں، یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اہمیت یہ رکھتا ہے کہ ایک غریب آدمی کو اس بات کا یقین ہو کہ کل جب میں دہاڑی کے لیے نکلوں گا تو میں رات کو خالی ہاتھ واپس نہیں آؤں گا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنے اگلے 2.5 سال کے ٹینیور کے اندر اس بات پر غور کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔